رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا، وہ عبادت میں اور اس و نصیحت میں مشغول ہوتا، یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقے عبادت کو دیکھتا اور اس سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا، جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی، کیونکہ وہاں وہ دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور اگر گھر والے پکڑیں تو کہنا جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو وہ جادو سکھاتا تھا اور دوسری طرف کلام اللہ اور اللہ کا دین سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہے جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر ہیں اور سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں، راہب کا دین خدا کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے خدایا، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب خدا کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا آنا جانا لگ گیا۔ اس کی دعا سے مادر ذات، اندھے، کھوڑی، جزامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی، وہ پڑے تحفے لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے شفا دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا اللہ واحد لا شریک ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں۔ اس نے قرار کر لیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں روشن تھی۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے دی ہے۔ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دی اور پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے اسے بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو بینا،
اور بیماریوں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ تو میں ہی ہوں، استغفر اللہ۔ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا۔ اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہیں لڑکھا دینا یعنی مار دینا۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی اے خدا جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا، سب سپاہی لڑ کھڑے ہو گئے، صرف وہی بچہ ہی باقی بچا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا خدا نے مجھے بچا لیا، وہ سب ہلاک ہو گئے۔